حماقت اور معصومیت میں دھاگے برابر فرق ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچپن کی حماقتوں کو معصومیت کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہی معصومیت جب ایک 50 سالہ بزرگ کرے تو آپ یا میں اسے معصوم نہیں بلکہ احمق یا اس کی جگہ مستعمل کوئی دوسرا لفظ ہی کہتے ہیں۔ میں اس تفاوت کے خلاف ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ بچپن کی ہر حماقت کو معصومیت کا نام دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ حماقتیں عمر کے کسی بھی حصے میں انجام دی جائیں وہ نری حماقتیں ہی ہوتی ہیں۔ ان پر معصومیت کا پردہ ڈالنا گویا اگلے کو اس حماقت پر پختہ کر دینا ہوتا ہے۔ معاشرہ میری یہ بات نہیں سمجھتا۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ پنجاب کے ایک شہر ساہیوال میں محکمہ پولیس کے ماتحت انسداد دہشت گردی کے ادارے نے ایک کارروائی کی جس میں مبینہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے کچھ اہل خانہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ ویسے تو میں گورنر پنجاب صاحب سے متفق ہوں کہ دنیا بھر میں ایسی کارروائیاں معمول کی بات ہیں، مگر ہمارے معاشرے کی پسماندہ سوچ کا کیا کیا جائے؟ بات کا بتنگڑ بنانا تو ہماری سرشت میں ہے۔ لو جی، 4-5 دہشت گرد کیا مر گئے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ حقوق انسانی کے ایسے ایسے علمبردار اٹھ کر آگے آ گئے جن بیچاروں کو خود گھر میں حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ سب کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گرد نہیں تھے تو یہ خون ناحق کس کے سر پر؟ اور اگر دہشت گرد تھے بھی تو مارنے سے پہلے ان کے اہل خانہ کو تو گاڑی سے نکال لیا جاتا۔ جنگ نہروان میں بھی تو علی بن ابی طالب نے خوارج کی حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچانے سے منع کر دیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پیٹوں میں اب بھی وہ نطفے موجود ہیں جو رہتے وقت تک مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے انسانوں کا خلفائے راشدین سے کیا جوڑ؟ خود کو اور آج کل کے دور کے لوگوں کو اصحاب کبیر سے جوڑنا توہین کے زمرے میں نہیں آتا، مگر ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ خیر، رونے بیٹھو تو ہزارہ چیزیں نکل آئیں گی، سو مدعے پر واپس آتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کے اہل خانہ کو علم نہیں تھا کہ ان کے گھر والے کس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں؟ اگر نہیں تھا تو انہوں نے اپنی حماقت کی سزا پائی۔ اب آپ کسی لچے یا چور کے ساتھ تعلق رکھیں اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھائیں تو ریاست کا اس میں کیا قصور؟ کیا حکومت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ایسے لوگوں سے تعلق داری رکھیں؟ مگر عقل کا استعمال کرتا ہی کون ہے؟ اور یہی میرا آج کا رونا ہے کہ ان لوگوں کی سراسر ذاتی حماقت کے نتیجے میں ہونے والے ان کے نقصان کے ازالے کے لیے حکومت انہیں معاوضہ تک دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آج اسی سلسلے میں ان یتیم بچوں سے رابطہ کیا، اور چونکہ بچے نظموں کے شوقین ہوتے ہیں لہٰذا انہیں پروفیسر عنایت علی کی ایک نظم بھی سنائی کہ پھر شہر کے مردہ خانے میں ایک لاش آئی، ممکن ہے کسی کا باپ ہو یہ، یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کے ماں باپ اور بھائی بہن یا پھر اس کے بیوی بچے جب رستہ دیکھ کے تھک جائیں اور اندیشے دل دہلائیں، پھر کوئی پڑوسی بتلائے یا اور کسی کا فون آئے، افسوس تمہارا وہ بیٹا یا وہ بھائی یا باپ فائرنگ سے مجروح ہوا اور پل بھر میں دم توڑ گیا اور لاش ہے مردہ خانے میں۔ تب اس کے گھر کوہرام مچے اور ماں بہنیں چیخیں ماریں اور باپ کا دل شق ہو جائے اور بوڑھے بھی بچوں کی طرح منہ پھاڑ کے رونے لگ جائیں اور بچوں کے گلگوں چہرے اس باد سموم سے مڑ جائیں، تم ان کو خوشخبری دینا، اے خستہ دلو کچھ غم نہ کرو، آنسو پوچھو خوش ہو جاؤ، دیکھو اخبار میں آیا ہے سرکار تمہیں پیسے دے گی۔ نظم مکمل کر کے میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ حکومت تمہارے نقصان کے ازالے کے لیے تیار ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے لگا تھا کہ وہ کچھ کروڑ روپے مانگیں گے، اگر عقل مند ہوئے تو مستقبل میں سرکاری نوکری کی بھی مانگ رکھیں گے، اور اگر بہت زیادہ ذہین نکلے تو پیسے اور نوکری کے ساتھ زمین کا بھی تقاضا کریں گے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حماقت اور معصومیت میں دھاگے برابر فرق ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچپن کی حماقتوں کو معصومیت کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہی معصومیت جب ایک 50 سالہ بزرگ کرے تو آپ یا میں اسے معصوم نہیں بلکہ احمق یا اس کی جگہ مستعمل کوئی دوسرا لفظ ہی کہتے ہیں۔ میں اس تفاوت کے خلاف ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ بچپن کی ہر حماقت کو معصومیت کا نام دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ حماقتیں عمر کے کسی بھی حصے میں انجام دی جائیں وہ نری حماقتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ احمق بچے اول تو ہوندقوں کی طرح میری شکل دیکھتے رہے، اور جب میں نے سوال دہرایا کہ کیا چاہیے تو ایک زبان ہو کر بول پڑے،
امی کے پاس جانا ہے. سید عاطف علی.